بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کے بارے میں تھوڑا سا ان نشستوں میں عرض کیا جاتا ہے. لیکن آج مدرسے میں داخل ہوتے ہوئے ذہن کچھ اور طرف گیا. اصل میں آج کل مسلمان جو ہیں اور جو ان میں دیندار بھی ہیں، اسلام کا مزاج نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اسلام کا مزاج، شریعت کا مزاج، مرضیات الہیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جن کے لیے انہوں نے محنت صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پاتے. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے کیا اپنوں کے سامنے بھی کوئی ایسی مثال قائم نہیں کر پاتے. اس معاشرے کی کیا اصلاح میں اپنی اصلاح نہیں کر پاتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی پہلی بار آئی، غار حرا میں تھے، آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسینوں میں شرابو اپنے حجرے میں آئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی زملونی، کہ مجھے کمل اڑا دو، کمل اوپر سے بچھا دو. اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے مطابق ان میں وہ کیفیت تھی. کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ڈھرے ہوئے سے لگ رہے تھے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ کہیں وہ مومن کی زندگی کا نصف العین ہونا چاہیے. جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ خاتون، اللہ ان کے درجات کو بہت بلند کرے، کتنی عظیم خاتون تھی جو اس دنیا میں پیدا ہوئی. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس، جن الفاظ سے ڈھارس بندائی، حوصلہ افزا فرمائی، وہ الفاظ عجیب و غریب ہیں.
الفاظ یاد نہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو عجیب و غریب کہ ایک مومن کی زندگی کا یہ نسل، اور یہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام یہ آپ سے چاہتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اور کوئی چیزیں نہیں کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن کئی رات عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے، ان کا ذکر نہیں کیا، ان عبادات کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر غار حرا جاتے تھے، کتنا اونچائی پر جاتے تھے، اور تنہائی میں تھوڑا سا غذا لیتے تھے، اور کئی دن وہاں عبادات میں مشغول رہتے تھے، معمول تھا۔ اور یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلا۔ کتنے تک چلا؟ 6 مہینے تک چلا۔ بدی الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برؤیا صالحہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ پہلے سچے خواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے وہی دوسرے دن جو ہے روز روشن کی طرح وہ بالکل سچے ثابت ہوتے تھے۔ اور یہ سلسلہ 6 مہینے چلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا خواب ہوتا ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کیا ہے؟ 46واں حصہ ہے۔ اور نبوت کتنی دیر چلی؟ جی 23 سال۔ 23 سال کا 46واں حصہ کتنا ہوتا؟ 6 مہینے۔ یہ میں نے ضمناً کہا، مجھے یہ کہنے کا موضوع نہیں ہے اس کو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کہا آپ بے فکر رہیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ بے فکر رہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہی ہیں، کیوں؟ ہاں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی، انت تقرب الضیوف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کی صفت کیا ہے؟ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے۔ اتباع سنت اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لباس تک محدود نہیں ہے، صرف داڑھی رکھنے تک محدود نہیں ہے۔ اتباع سنت اور اتباع رسول، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن پر لازم بنا دیا گیا، نہیں جو مزاج اور جو خصائل، جو اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر گئے، وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اسلام کا روح ہے۔ اس سے نابلد ہو کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اخلاق اپنے اندر نہیں پیدا کرتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ پڑھنا پڑھانا، یہ رٹنا رٹانا، اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک اپنے اندر وہ اخلاق پیوست نہیں ہوتے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالنے والے۔
ہم اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالنے والے ہیں اور اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ. حضرت قاسم نانوتوی علیہ رحمت چل رہے تھے، ایک سپاہی آیا، جنگل سے جا رہے تھے اور سر پر سپاہی کے بڑا زبردست بھاری ٹرنک تھا. اب دیکھا ایک سیدھا سادہ کمزور آدمی، ادھر آ جا ادھر، کیا ہے ٹرنک اٹھاتا ہوں، اٹھا. اور جب بستی کے نزدیک لوگ پہچاننے لگے حضرت کو، ہر ایک آتا ہے السلام علیکم حضرت مجھے دیجیے. اور سپاہی یہ کون؟ یہ تو حضرت قاسم نانوتوی ہے. اب اس کے پسینے چھوٹ گئے. حضرت نے آر نہیں کیا، کبر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی، کاش کی میرے ابھی ذہن میں آیا مدرسے میں داخل ہوتے ہوئے، ورنہ وہ الفاظ جو اس حدیث کے ہیں پتا کسی کو یاد ہے. انک لتصل الرحم وتکرم الضیوف وتحمل الکلب. انک لتصل الرحم، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ داری نبھانے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، قطع رحمی کرنے والے نہیں ہیں. آپ میں کیا صفت ہے؟ صلہ رحمی کی. اور اندر تسکلو تکریم الضیوف و تحمل الکل، اب دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے اور وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دینے والے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو آپ دینے والے، ان کے لیے محنت کرنے والے ہیں، ان کے لیے کسب کرنے والے. تکسب معدوم، جو لوگ نادار ہیں، لاچار ہیں. اگر یہ صفتیں مدرسے کے بچوں میں اور مومنوں میں نہیں پیدا ہوتی ہے تو مزاج نبوی اپنے اندر نہیں ہے. اتباع سنت کا دعویٰ کھوکھلا ہے. اتباع سنت کا دعویٰ کھوکھلا ہے. اگر ایک بچہ دوسرے بچے کی پلیٹ نہیں اٹھاتا، ایک اپنے بھائی کی کوئی دوسری چیز اس میں مدد نہیں کرتا، تو یہ مانا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس پر کوئی اثر ہے. اسلام نے جو اسلام سکھایا وہ عملی زندگی کا مذہب سکھایا. اس نے صرف باتیں نہیں کی. یہ چرچ کی طرح نہیں سنڈے کو جاؤ اور کچھ لائنیں پڑھو. اپنے زندگی کو، اپنے دن رات کو، شب و روز کو کیسا بنا؟ سنہری حروف سے لکھنے کے لائق، سنہری حروف سے لکھنے کے لائق. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا یہ قول، یہ اپنی زندگی، اپنے یہ جو ہے جہاں بیٹھتے ہو وہاں ایک اس پر لکھو. لکھنا تو قلب پر ہے، اس پر لکھو جلی روشنی سے. یہ کب فرمایا تھا؟ پہلے وہ واقعہ بھی سنو. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جب آخری تکلیف تھی تو بے ہوش ہوتے تھے. تکلیف کی وجہ سے گشی آتی تھی. اب تھوڑی دیر جب ہوش آتا تھا تو پھر کام کرنا شروع کرتے تھے، پھر گشی آتی تھی، پھر
تو جو وہاں تھے ان